السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، جیسے کہ جانتے ہیں میں آپ کا بھائی محمد سلیم عرف تاج السریہ بریلی سے، اور آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس حنفی دھرم کی جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ حنفی دھرم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اسلام دشمنی میں بنایا گیا دھرم ہے۔ اور آج اس کی ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ ایک بریلوی یعنی حنفی بریلوی جو عامل بابا بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو تعویذ گنڈے وغیرہ، ان کی میں آڈیو آپ کو سنواتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں یہ بتا دوں کہ بریلوی جو ہے وہ چھوٹا مجرم ہے، کیونکہ وہ کھلا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑا مجرم ہے وہ ہے حنفی دیوبندی، جو چھپا ہوا ہے۔ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، بریلوی مشرک ہوتے ہیں، دیوبندی مشرک بھی ہوتے ہیں اور منافق بھی ہوتے ہیں۔ اور دیوبندی منافق و مشرک کیوں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب بریلویوں کو تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ تعویذ گنڈے اور یہ کام کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دیوبندی بھی تعویذ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ دیوبندیوں کے تعویذ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ دیوبندیوں کی جو حرکتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ قرآن کا نام لے کر تعویذ گنڈے کرتے ہیں، ہم قرآن کا تعویذ دیتے ہیں، لیکن ان کے اکثر تعویذ قرآن کے نہیں ہوتے، وہی نقش نمبروں کے ہوتے ہیں۔ اور ان کے ایک بہت بڑے جو اکابروں میں سے ایک، ان کے دیوی دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا ہے جن کا نام ہے رشید احمد گنگوہی صاحب۔ ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الرشیدیہ، جلد 2، صفحہ نمبر 377۔ اس میں انہوں نے ایک تعویذ لکھا ہے، اور بلکہ نقش وغیرہ اور نمبرنگ بھی ہے اس کے اندر، اور جو الفاظ ہے تعویذ کے وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئے، کچھ کی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں ذرا پڑھ کر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ تعویذ ہے جی محبت کے لیے، لکھا ہے برائے حب۔ اب اس تعویذ کا جو الفاظ ہے پڑھنے کے، محبت جو کسی کے دل میں ڈالنی ہو، ذرا الفاظ پر غور کریں تو میرے خیال سے لوگوں کو ہنسی آئے گی، کامیڈی لگے گی، لیکن اب ان کی حقیقت دیوبندی منافقوں کی آپ کے سامنے لانا بھی ضروری ہے نا۔ سنیں، شروعات ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ بسم اللہ بشر محمد، بسم اللہ بشر محمد، ہاتھ تیل، منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں، تھک باندھوں ٹھاکر باندھوں، باندھوں ساگر گاؤں، میرا جمن جتی، یوں کہیں من موہن میرا نام، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ آپ نے سنے، اور میں یہ اسکین اپنی اس پر ڈی پی پہ لگا دوں۔ اچھا، اب اس کا کیا کرنا؟ اب اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور عطر پر دم کرنا ہے، اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں پر لگا کر اپنی آبروؤں پر پھیر لیں، آبرو یعنی بھوؤں پر پھیر لیں، اور مطلوبہ کے سامنے جائیں، یعنی جس کے دل میں آپ کو محبت پیدا کرنی ہے نا، اس کے سامنے جائیں۔ انشاءاللہ اس کے قلب، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ ہے رشید احمد گنگوہی، ان کے دیوتاؤں میں سے ایک بڑے دیوتا ہیں، جن کی کتاب ہے تذکرۃ الرشیدیہ، جلد 2، صفحہ نمبر 377۔ سمجھے؟ یہ ہیں دیوبندیوں کے تعویذ۔ تو میں نے جیسا آپ کو بتایا، یہ حنفی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو۔ ہاں، کوئی مجرم بڑا ہے، کوئی مجرم چھوٹا ہے، ان دونوں کے عقیدے سب کے ایک ہیں، لیکن ہمیں تمہیں دکھاوے کے لیے کوئی کسی کو مشرک بول رہا ہے، کوئی کسی کو کافر بول رہا ہے۔ اور باقی آپ، یہ تو میں نے دیوبندی کی حقیقت بتائی نا، اب بریلوی کی آپ اس کی زبانی آڈیو میں آڈیو سنا دیتا ہوں اس کی، اور اس کی اصلاح بھی امید ہے کہ ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ خیریت سے حضرت؟ ہلو، ہاں بولیے۔ کہہ رہا ہوں خیریت سے حضرت؟ جواب نہیں دیا آپ نے۔ حضرت یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کن مطلب
مسئلوں پر مطلب یا کوئی کون سی پریشانیوں کا کوئی مہارت حاصل رکھتے ہیں یا کیا ہے؟ مطلب مجھے تھوڑا سا معلومات حاصل کرنی تھی پہلے آپ کے بارے میں. مطلب عامل بابا ہیں آپ، علم سے مطلب تعویذ سے کیسے کیا کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑا بتائیے اس کے بارے میں. آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ تو بتائیں. میں حضرت تبھی بتاؤں گا نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے میں کئی لوگوں سے اپنا مسئلہ شیئر کر چکا ہوں اور انہوں نے دعوے بھی کیے، لیکن کوئی فائدہ ذرا سا بھی نہیں ہوا مجھے، بلکہ اور نقصان ہوا مجھے. کس سے بتایا آپ نے، کس کو بتایا؟ اب میرے کو میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے جیسے آپ کا مطلب مجھے ملا ایسے اور لوگ مل جاتے ہیں. ہاں تو ایسے واٹس ایپ فیس بک والے عاملوں پر بھروسہ نہ کریں نا. تو میں حضرت اپنا میں یہی. اور وقت ضائع نہ کرے. ٹھیک ہے سنیے، جی جی اپنا پیسہ اور وقت ضائع نہ کرے فیس بک اور ٹویٹر اور جتنے بھی عامل ہیں نا جی جی. سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے پاس بالکل نہ جائے. اچھا. ایسے عامل کے پاس جائے جو مل سکے اپنے کو، ٹھیک ہے نا. جی جی جی. ہاں ان سے اپنا مسئلہ دریافت کرے. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو میں حضرت یہ بس آپ سے تھوڑا سا آپ کا وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مطلب آپ تعویذوں کے ذریعے مسئلہ مطلب پریشانی دور کرتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا بتا دیجیے مجھے. جی میں زیادہ بڑا عامل نہیں ہوں، چھوٹا موٹا عامل ہوں. ٹھیک ہے. جی جی. تو کیسے کرتے ہیں؟ مجھے اپنا وہ تو بتائیے، عمل کیسے کرتے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. علم کی وجہ سے بھی پہلے تشخیص کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس جی. کے بعد دیکھتا ہوں. مطلب تعویذوں کے ذریعے کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ سے آپ کہاں کون سے شہر سے ہیں؟ آپ ہاں تعویذوں کے ذریعہ کرتا ہوں. تعویذوں کے ذریعے کرتے ہیں. آپ کس شہر میں؟ آپ کا نام کیا تھا؟ نور محمد حسین. اور کہاں کے ہیں آپ؟ پونے مہاراشٹر. اچھا. میں بریلی شریف سے ہوں حضرت. سلیم نام ہے آپ کا میرا. نام؟ آپ کا نام؟ محمد سلیم. جی جی. تو مسئلہ کیا آپ کا وہ تو بتائیے نا. میں مسئلہ بتا رہا ہوں، تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو تعویذوں کے ذریعے کرتے ہو وہ آپ نے اس سے پہلے کچھ کرا ہے؟ کوئی عمل، کوئی فائدہ ہوا لوگوں کو؟ جی بالکل بھی نہیں. اچھا اچھا. تو حضرت آپ اس کی کیا کوئی فیس ویس لیتے ہیں یا کچھ نہیں؟ کچھ نہیں لیتا ہوں میں، کچھ نہیں لیتا ہوں. کچھ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ ہے. جی جی. اچھا. تو مطلب یہ میں کچھ سمجھا نہیں، فی سبیل اللہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ مطلب بنا پیسوں کا کیا فائدہ؟ آپ کو کیا فائدہ؟ جی الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. نہیں تھوڑا سا مجھے بتا دینا، کیونکہ میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. کام دوسرے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے. تو یہ کام کیوں کرتے ہیں پھر آپ؟ یہ بھی کام مدد ہے. مطلب کیسا کام؟ مطلب کچھ مطلب یہ کوئی دینی حساب سے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں یا کچھ اور جی 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 جی. ثواب کی نیت سے کرتے ہیں؟ جی بولیے، آپ کا مسئلہ کیا ہے وہ تو بتائیں پہلے آپ. نہیں میں ایسا ہے نا کہ میں تھوڑا سا کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ واقع میں مطلب ہے اسی کام کا، یا بس ایسے بہت سے لوگ اپنے اپنے مطلب دعوے کر دیتے ہیں نا، بعد میں نکلتے کچھ نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا کنفرم کر رہا تھا. جی جی. میری بات سنیے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ کے لوگوں پر بھروسہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو آپ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا تعویذ، دیا. جی جی، تعویذ اور گنڈوں سے کرتے ہیں. تعویذ اگر میں آپ کو بتاؤں گا اپنی پریشانی تو آپ مجھے وہاں سے تعویذ بھیج دیں گے؟ نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ سب بکواس ہے. پھر نہیں میں تھوڑا بہت سیکھا ہوں، زیادہ نہیں سیکھا ہوں. ابھی تو آپ نے کہا نا کہ آپ تعویذ گنڈوں سے کرتے ہیں کام، عمل جو کرتے ہیں. ہاں کرتا ہوں زکوٰۃ وغیرہ ادا کیے، تعویذوں کے بھی اور قرآن آیات کے بھی. ٹھیک ہے. جادو سحر وغیرہ کی عمل کرتا ہوں میں. مطلب کرتے تو تعویذ سے ہی ہو نا. اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے تعویذ بھیجو گے؟ کیسے کرو گے؟ اچھا بریلی شریف کے آپ؟ جی جی. نام کیا آپ کا؟ محمد سلیم. والدہ کا؟ ہاں. تو والدہ کا نام؟ ہاں والدہ کا. اچھا اچھا. وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، پہلے آپ میری پریشانی سن لیں. جی بتا دیں. میری پریشانی یہ ہے کہ جو آپ نے والدہ کا نام کیوں پوچھا، والدہ کا نام کیوں نہیں پوچھا؟ والدہ کا نام آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں گے محترم، تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جی جی جی. تو والدہ کا ہی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ تشخیص کے اندر بھی والدہ کا نام آتا ہے، مریض کا نام آتا ہے، اور جگہ ایڈریس پورا مکمل پتہ ہونا چاہیے.
نہیں والد کا نام کیوں نہیں پوچھتا آپ؟ کوئی بھی پوچھتا نہیں. آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیے. نہیں میں کسی بھی عامل کی بات کر رہا ہوں. میں سبھی والدہ کا نام پوچھتے ہیں, والد کا کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ تھوڑا سا کنفرم کرنا مجھے. ہاں یہی تو پتا نہیں, کیونکہ یہ شروعات سے چلا آ رہا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے عاملین گزرے کتابوں کے اندر, جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, جی جی جی, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے کتابیں لکھی ہے انہوں نے بھی والدہ کا ہی نام بتایا ہے. لیکن شریعت میں تو والدہ کا نام نہیں پوچھا جاتا, والد کا پوچھا جاتا ہے. ابو محمد, ابو عادل, ابو یہ والد کا پوچھتے ہیں. مطلب وہاں پر تو کوئی بھی نام والد باپ کے نام سے آدمی مشہور ہوتا ہے. ہمیں جیسا یہ تو پتا نہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا ہے؟ کس طرح, جی ہمیں پتا نہیں ہے کس طرح ہوتا ہے, لیکن جتنے بھی شروعات سے دیکھیں گے آپ, بڑے بڑے عاملین گزرے ہیں جی جی پاکستان. راول پنڈی ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, اور جتنا بھی ضلع خوشام ہو گیا, جتنے بھی پاکستان کے عامل گزرے ہیں, جی جی انڈین کے عامل گزرے ہیں, تو سب کے جیسا کاشف البرنی ہے, بہت بڑے بڑے, حسن الحاشمی ہے, تو جی جی, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ والدہ کا نام لیتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جتنے بھی عامل بابا ہوتے ہیں وہ سب والدہ کا نام ہی پوچھتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ والدہ کا کیوں پوچھتے ہیں, والد کا کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ یہ تو پتا نہیں محترم ہمیں. تو حضرت آپ مجھے بتائیے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ والدہ کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ نہیں, میں نے ایسا نہیں بولا کہ آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا. میں نے ایسا بولا بس آپ مسئلہ بتائیے آپ کا, اگر میرے بس میں ہوگا. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے. میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کئی لوگوں سے اپنا مسئلہ بتایا, انہوں نے پوچھا اور کہا ہو جائے گا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ نقصان ہوا. مجھے پیسوں کا بھی نقصان ہوا, اور جو مسئلہ بتایا اس میں بھی نقصان ہوا. ہاں اچھا, تو آپ انہیں بتائے نا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میرا بتایا, وہ کہہ رہا ہاں ہو جائے گا, ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا, تھوڑا سا یوں ہوگا, تھوڑا سا ایسا ہوگا. وہ مطلب بات کو گھمانا پھرانا, وقت پورا ہو گیا اس کے بعد بھی. تو میں آپ سے یہ حضرت میں پلیز یار, میں تھوڑا سا کیا بہت پریشان ہوں. جب تک میں مطمئن نہیں ہوتا نا, میں کوئی بات کرتا نہیں. تو بس یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ والدہ کا نام آپ نے جب پڑھا ہوگا, اپنے مطلب اپنے جو آپ کا جو عمل ہے, جو جس سے آپ عمل کرتے ہو, اس کو تو آپ نے سیکھا ہوگا نا, کہ سیکھا ہوگا نا کیسے کرنا ہے. تو اس میں یہی بھی تو بتایا ہوگا کہ والدہ کا نام ہی کیوں پوچھنا ہے. یہ تو پتا نہیں, لیکن والدہ کا نام ہونا ضروری ہے, کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا. جی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا نا کہ نام جب لیا جاتا ہے تو باپ پہ ہی لیا جاتا ہے نا. یہ کس کا بیٹا ہے, باپ کا ہی پوچھا. شریعت کے اندر بھی, دین کے اندر بھی, ہر جگہ پر آپ, اور بلکہ اسلام کے اندر جو نام لیے جاتے ہیں ابو, یعنی ابو محمد, یعنی محمد کا باپ, سمجھے. تو یہ باپ کے نام سے ہوتے ہیں. صحیح ہے, جی لیکن یہ عملیات کا جو ہے نا سلسلہ, یہ بہت ہی الگ ہے. اچھا والدہ کا نام ہونا ضروری. اچھا, آپ عملیات یعنی قرآن کی آیتوں سے کرتے ہیں یا کوئی ایسے وہ نمبروں سے کرتے ہیں؟ جی قرآن کی آیتوں سے بھی کرتے ہیں, اور تعویذ وغیرہ سے بھی کرتے ہیں. یعنی جو نمبر وغیرہ ہوتے ہیں, جو خاکے بنتے ہیں, وہ جو نمبر لکھے ہوتے ہیں اس کے اندر, جو نقوش وغیرہ. ہاں نقوش وغیرہ جو ہوتے ہیں. ہاں. اچھا, تو یہ تعلیم کا مطلب یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے, کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کوئی استاد وغیرہ ہونا چاہیے سیکھنے وغیرہ کے لیے. اچھا, مطلب استاد تو ہوگا. میں مان لو کہ یہ تعلیم کا کوئی الگ کورس ہوتا ہے, کہاں پر ملتا ہے کیا, یا استاد سے پیر مریدی کر کے حاصل ہوتی ہے؟ سکھانے والے بہت ہی بڑے بڑے عامل ہیں سکھانے والے انڈیا نہیں, کے یہ پیر مریدی سے حاصل ہوتا ہے یا کتابوں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کتابوں سے بس ایسے ہی نام کا بن جاتا ہے, کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس سے. اس کے لیے ہر چیز کے لیے استاد ہونا ضروری ہے. جب استاد ہوتا ہے تو جب بھی شاگرد اوپر پہنچتا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. جیسے ہم اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں یا مدرسے میں جاتے ہیں تو کتاب ہوتی ہے, پڑھاتا استاد ہے. اسی طرح سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی بھی کتاب ہوتی ہے, استاد پڑھاتا ہے, یا استاد پیری مریدی سے کوئی ایسے روحانی اثر پہنچتا ہے آدمی کو؟ اب ایک بات کہ جب کورس جیسا کورس ہوتا ہے, ہاں, ٹھیک ہے نا, جیسا مثال کے طور پر ابھی سسٹم چالے واٹس فیس بک کے اوپر کہ اتنے دن کا عمل ہے, اتنے پیسوں کے اندر اتنا ہدیہ رکھا گیا ہے. جی, ایسا آپ نے پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں. ہاں نہیں, بہت میں تو ان چیزوں کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. ہاں پڑھا ہوں گا آپ. میرے پاس جعلی عاملوں کی لسٹ ہے, میں تمہارے کو بھیجوں گا, ٹھیک ہے نا. نہیں, مجھے معلوم ہے, میں بہت ڈھونڈتا ہوں یہ چیزیں. ہاں, تو جیسا اب 1 سال کا کورس ہوتا ہے, ہوں,
तो अब 1 साल के अंदर 12 महीना होता है, जी जी ठीक है ना। अब आमिलीन ने लिखा है कि 12 महीनों के अंदर जो 9 चंदी जुमेरात होती है, अच्छा हाँ, वो भी 12 होती है, अच्छा ठीक है। लेकिन उसके अंदर कभी 9 चंदी जुमेरात आ जाती है, कभी 9 चंदी जुम्मा आ जाता है, कभी इतवार आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जी 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 हाँ, तो उसके हिसाब से 1 साल का कोर्स होता है, तो थोड़ा एक अमल 40 दिन का, एक चिल्ले का होता है, कोई 21 यौम का अमल होता है, कोई 40 यौम का अमल होता है, जी ठीक है जी ना। ऐसे चिल्ले हुआ करते, 11 रोज के, 7 रोज के, 3 दिन के, ऐसे चिल्ले हुआ करते। अगर अच्छा सिखाने वाला जिसके अपना सरपरस्त था, ठीक है ना, जिसके जेरी निगरानी में अपन अमल कर रहे हैं, जी जी हाँ, वो अच्छा अगर सिखाने वाला हो तो नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ किताब रख के बाकी सिखाते ऐसे हैं या अमल वो तो कुछ बहुत ऐसे ही? सारे हैं। नहीं, किताब रख के सिखाते हैं या कुछ मुंह जुबानी मतलब बोलते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो? हाँ, उसी बात पर जा रहा हूँ मैं। जी जी आपने सवाल किया है कि किताब होती है, जैसे अपन मदरसे में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो किताब भी होती है साथ में। तो ऐसे ही होता है कि एक कोर्स की कॉपी बनी हुई रहती है, हम्म। हाँ। तो पता नहीं अब वो उनके मुजर्रब होते हैं या इधर उधर के उठा कर लाते हैं, मतलब ठीक है ना। तो एक कॉपी होती है, तो उसमें 1 साल का पूरा कोर्स रहता है, हम्म ठीक है। जितने भी अमल करवाते हैं हम्म पूरा वो कोर्स होता है। हम्म जैसे 10 अमल करवा रहे 1 साल के अंदर, तो 10 अमाल पूरे होते हैं, वो तफसील से लिखी हुई है, अच्छा ठीक है ना। तो जैसा अब बहुत चल रहा है, पाकिस्तान के शागिर्द होते हैं, इंडियन उस्ताद होता है, कभी इंडियन शागिर्द होता है, कभी पाकिस्तान उस्ताद होता है पाकिस्तान का। जी 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 तो इस तरह से पीडीएफ के अंदर बनी हुई है कोर्स, ठीक ना, अमल हाँ पीडीएफ के अंदर, तो इधर उधर शेयर करते रहते। हाँ जैसा अब मेरा कोई उस्ताद है, हाँ हाँ ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा उस्ताद है पाकिस्तान का, अब मैं उसके पास अमलियात सीख रहा हूँ, वो मेरे को जैसा पीडीएफ के अंदर जितनी भी अमाल करवा रहा है, हाँ अभी पहला चिल्ला चालू है तो पहले चिल्ले का अमल शेयर करेगा वो, अच्छा, ठीक है। मतलब आपसे पैसे ले रहा है वो, फ्री में कर रहा है? हाँ, आपसे पैसे ले रहा है, फ्री में कर रहा हूँ? मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ अच्छा करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने आप मतलब शागिर्द में अभी। नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ करता, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जो 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 आप एक किताब जो काम करिए, किताब जो होती है, आपके वो जो शादी किताब के अंदर, हम्म, हाँ हाँ, वो जो किताब होती है जिसमें जिसमें चिल्ला लिखा होता है, जो पूरा एक कोर्स लिखा होता है, वो हाँ, किताब किसकी होती है? कौन लिखता है वो? यानी कुरान हदीस से होती है या किसी आलिम बाबा की खुद की लिखी हुई होती है? हाँ, जो गांडो आमिल होते, ढोंगी बाबा, हाँ इधर उधर के अपने अपने तरफ से बना कर डालते हो, ठीक है ना। हम्म, हाँ, तो जो सही आमिल होता है, जो अल्लाह के लिए खिदमत करता है, हाँ हाँ, अगर उसके पास जो सही आमाल होते हैं, हम्म, तो पुराने अमाल होंगे। अगर जो ऐसी इधर उधर के लारा की इतने दिन में जिन्नात हाजिर होगा, 2 दिन के अंदर परिया आएगी, ये सब अच्छा, ख्याली अमल है, ठीक है ना। आपके आपके पास मुवक्किल है, आपके पास नहीं है? जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हजरत आपने जो मतलब इतने में पोस्ट डाली है, तो वो उसका कैसे काम करेंगे आप? हाँ, ये कौन सी ग्रुप के अंदर? ये जो आपका मैं खुद बल्कि ग्रुप में ऐड हुआ हूं ना आपके, जो कौन ग्रुप सी? का लिंक आपने शेयर किया था, उस लिंक के ऊपर जो आपने तहरीर करी थी ना, वो तहरीर पढ़ने के बाद मैं ऐड हुआ। अदावत का अमल, जी 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 ठीक है ना। वो हाँ, काशिफ बरनी साहब की जो किताब है, हाँ हाँ। उसके अंदर है वो काशिफ अच्छा, बरनी। आपका नाम आपने बताया था, अभी भूल गया, क्या नाम बताया था आपने अभी? नूर मोहम्मद। अनवर मोहम्मद साहब। अच्छा, क्या आपको वाकई में यकीन है कि ये जो किताबें पढ़ के ये अमल होता है? सर, लेकिन सबसे पहले जरूरी, पहले तो अपनी नीयत ही सही होना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि वाकई में इस पर अमल करने से, ये तावीज से या नक्श से या जिन चीज़ों से आप करते हैं, उससे आदमी को असर होता है, दूसरे वालों को फायदा पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है? हाँ, मैंने जितने भी
لیکن الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. اچھا، تو اس سے جو آپ کتابی پڑھ کے جو عمل کرتے ہیں اس سے آپ کی مدد اللہ کرتا ہے یا شیطان کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے کیا. اچھا، اللہ کرتا ہے. تو آپ کی کیا پوسٹ ہے، کیا پاور ہے اللہ تک جو آپ پڑھ کر ان سے اللہ سے کام کروا دیتے ہو؟ میری کوئی پاور نہیں ہے، بس میں پانچوں ٹائم کی نماز جیسے آپ نے کچھ بھی نہیں. آپ میں جیسے تم انسان ہو میں بھی ویسا ہی. میرے ایک آپ خاص آدمی ہے، میں ایک عام آدمی ہوں. آپ ایک خاص ہیں، آپ یہ عمل کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی آئے 1000 آئے آپ اس کے لیے کر دیں گے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کرتا اللہ ہے، مطلب آپ پڑھتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، تو ایسی کون سی پاور ہے آپ کے پاس جو اللہ کو آپ مجبور کر دیتے ہو کہ آپ کے کہنے پر اللہ اس آدمی کا کام کرنے لگتا ہے؟ یہ پوچھ رہا تھا. دیکھو ایک بات یہ ہوتی ہے جی جی. کہ ایک ٹائم ہوتا ہے، جی جی. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کرتا جیسا آپ کتنے دن سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. جی جی. انسان کا ایک وقت ہوتا ہے. جی جی. کیا وقت مطلب تھوڑا سمجھائیں، کھل کے سمجھائیں. جیسا اب کوئی آدمی جیسے بہت دن سے پریشان ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی. جی جی. ہاں، میں اسی متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا. ہاں، اولاد نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر جیسا ایک آدمی کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ بہت ادھر ادھر بھٹکتے پھرتا ہے، لیکن اللہ نے جیسا آپ نے تو پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد تو ہوئی. ہاں، 1000 سال کی عمر میں ہوئی. تو ایک وقت ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ وقت آتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ نے سب یہ مقدر کے اندر لکھ دیا ہے. ہاں، لیکن وہ ذریعہ الگ کچھ ہوتا ہے. نہیں، اب آپ نے ایک بات بڑے کام کی کہی. اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے بات نہیں. تو پھر آپ کی کیا خاص، آپ کا کیا کرامات ہے، آپ کی کیا خاص بات ہے جو آپ کروا رہے ہیں، یہ پوچھ رہا ہوں میں. جی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا بولا کہ میں کروں گا. نہیں، آپ نہیں، آپ سے مراد عامل بابا کی بات کر رہا ہوں. جی وہ ان کی کیا پاور ہے؟ جب ایک چیز مقدر میں ہے تو میں مقدر پر بھروسہ کروں یا عامل بابا پر بھروسہ کروں، یہ بتائیے آپ مجھے. دیکھو ایک بس اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امراوتی شہر ہے. ہاں ہاں. تو وہاں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، نام نہیں پتا دیہات کا. تو وہاں بہت سال کے ہو گئے ہو، بچہ نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. لڑکیاں تھی. تو ان کو پتا بھی نہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں، تعویذ وغیرہ یہ کچھ نہیں پتا ان کو. انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب ایسے ایسے بات ہے، دیہات کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، حافظ صاحب بولتے ہیں. تو حافظ صاحب ایسی ایسی بات ہے، مجھے لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکیاں ہے، لڑکا نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا کہ اب جب بھی آپ صحبت کرو گے، ٹھیک ہے، آپ 5 وقت کی نماز کی پورا دھیان رکھے، ٹھیک ہے، نماز پڑھے، ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ اپنی صحبت کرو گے تو یہ نیت کر کے صحبت کرنا کہ جب بچہ پیدا ہوگا اور لڑکا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹکا ہے یا کوئی دینی عمل ہے؟ کیا آپ کا اپنا ذاتی مشورہ ہے؟ دینی نہیں، میں نے بس ایسا بول دیا. اچھا، ویسے ہی. ہاں ہاں بول دیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے، ابھی 2-3 مہینے اس کا فون آیا، 2-3 مہینے پہلے. اچھا. بولے بیٹا تو ہوگا. ہو گیا. تو میں آپ سے جیسے آپ نے ایسے بول دیا کہ محمد نام رکھنا، تو آپ کی بھی تو کوئی عقیدت ہوگی، کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی. کیا عقیدت تھی آپ کی؟ بس ایسا بول دیا ہوں میں نے. اچھا، تو مطلب آپ کی عقیدت ہوگی نا اس بات کی کہ صاحب ایسا بولنے سے ابھی ہو بھی سکتا ہے، لو میں اس کو بول دیتا ہوں. یا یوں کہیے تکا مار دیا میں نے، تکا لگ گیا. اس میں ایک بات اور ہوتی ہے جی جی. کہ جب میں نے کچھ بولا ہے ان کو، جی جی. ہے نا، تو میں نے کچھ سوچا ہوگا کہ اگر اللہ کرے میں نے اس کو بول دیا اور اس کی وہ نیت ہے. میں جیسا بولا نا کہ صحبت کرتے وقت یہ نیت رکھنا، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، دعا کرنا. اب دیکھو میرے پاس بہت سارے مسئلے آتے تو میں کیا بولتا ہوں معلوم، نماز کی پابندی کرو، بس دوسرا کچھ بھی نہیں، اور اللہ سے دعا مانگو. تو یہ مسئلہ ہوا تو پھر کہ
آپ پانچوں وقت کی پابندی کریں. مگر وہ جیسے قرآن شریف تو آپ نے پڑھا ہوگا نا. جی ہاں تو قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہے بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہے بیٹی دیتا ہوں, جس کو چاہے بیٹے اور بیٹی دیتا ہوں, اور جس کو چاہے بانجھ رکھتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا یہ میرے ہاتھ میں ہے, کوئی اس کو مطلب اس کے نصیب کو بدل نہیں سکتا. تو اللہ کے اب مان لو کہ میری اولاد نہیں ہو رہی اور میں آپ سے بولوں تعویذ دیا جیسا بھی عمل آپ کریں گے, تو کیا آپ کو یقین ہے آپ یا آپ کے کوئی استاد یا کوئی وہ اللہ سے مجھے بچہ دلوا دیں گے؟ بالکل ناممکن. تو پھر آپ یا آپ کے عامل بابا یہ کام کیوں کر رہے ہیں پھر, جب ایک چیز ناممکن ہے؟ پھر میں نے کب کہا تمہیں یہ کام؟ نہیں, ابھی آپ نے کہا نا کہ میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں, پیسے نہیں لیتا, اور میں نے یہ کام سیکھا ہے, اور یہ کام ایسے سیکھا جاتا ہے, ایسے کورس ہوتا ہے. یہ تو بات سنیں, میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتا دی کہ یہ سب مقدر کے اندر لکھا ہوتا ہے, ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو میں وہی تو ذریعہ کیا ذریعہ کیا آپ ذریعہ ہیں, یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ذریعہ نہیں, کچھ بھی ذریعہ اللہ جیسا مثال کے طور پر جیسا میں نے اس کو بول دیا تھا کہ ایسے نیت کرو, دعا کرو, اور ٹھیک ہے جیسا اس کا وقت آ گیا اللہ نے ان کو دے دیا ماشاء اللہ. اگر آپ اس سے ڈائریکٹ یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھ اللہ پہ بھروسہ کر, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں جس کو چاہے اولاد دیتا ہوں, جس کو چاہے نہیں دیتا, جس کو چاہے, تو یہ بات زیادہ بہتر تھی, نہ کہ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر صحبت کرنا. نماز کی پابندی کرے اور اللہ سے دعا کرے, اگر آپ صحبت کرے تو نیت کرے, اللہ آپ کو دے دے گا. نہیں سمجھے بات آپ نے ابھی یہ بات آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ نبی کا نام لے لیا کرو, یہ تو کہا آپ نے. تو اگر آپ وہاں پر یہ کہتے تھے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے, نصیب پر بھروسہ کر کے, تقدیر پر بھروسہ کر کے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اسی میں راضی خوش رہو, اللہ کی اسی میں رضا ہے, اور یہ اس سے زیادہ تمہیں نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا, اور نماز کی پابندی کرو, یہ تو بات جائز ہے. لیکن نبی کا نام بیچ میں رکھ کر ایک میں کہوں نبی کا نام بیچ میں رکھ کر تھوڑا سا کیا آدمی کنفیوز ہو جاتا, وہ سوچتا کہ نبی نے مجھے اولاد دے دی کیونکہ میں نے نبی کا نام لیا تھا, تو اس کا عقیدہ بھٹک جائے گا, آدمی بھٹک جائے گا. جی تو میں نے صرف آپ کو تھوڑی سی بات بتا دی, بات بہت الگ ہوا کرتی ہے, ٹھیک ہے, تفصیل سے ابھی آدھا پون گھنٹہ ہوا اپنی بات شروع ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو ایک بات بتائیے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کتنوں کو دکھایا؟ کتنوں کو دکھایا؟ کئی لوگوں کو دکھایا, سمجھ لو 4-5 لوگوں کو دکھایا. کون سے عاملوں کو دکھایا؟ عامل تھے آپ کی طرح, میں آپ کو نام بتاؤں, ان کا نام پتہ کیا بتاؤں آپ کو, بہت سارے ہیں, بریلی کے اندر ہیں اور جگہ پر ہی ہے. تو آپ ان کے پاس جائے, ان کے پاس اپنا مسئلہ بتائیں. بتایا حضرت, بتایا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, بتایا, پورا سمجھایا, انہوں نے عمل بھی کیا, تعویذ بھی دیے, سب کچھ کرا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہی تو میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جس نے کیا ہے ان کو آپ جا کر بولیے نا کہ میرا مسئلہ سننا. تو ابھی دیکھیں آپ دوبارہ پھر مجھے وہی بات بتا رہے ہیں جو بات آپ نے اس شخص کو بتائی تھی کہ محمد کا نام لے لینا تو بچہ ہو جائے گا, اور اس کے بچہ ہو گیا. اب جب اس کے بچہ ہو گیا تو اس کے دماغ میں یہ ہوا کہ مجھے محمد کا نام لینے سے بچہ ہو گیا, نہ کہ وہ یہ سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا ہوا. جی 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 میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے پیسے گئے نا. اب تو گئے, ختم بات. اب میں ان کے پاس جا کے کیا بولوں, بتائیے آپ مجھے, بتائیے آپ. تو بولے نا ذرا میرے پیسے کیوں گئے, آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ جب آپ نے دعویٰ کیا میرے پاس سے پیسے لیے تو پھر کام کیوں نہیں کیا؟ بولے نا اس کو. تو مطلب وہ یہ کہ اب میں اس کے پاس جانے سے, ماتھا پھوڑی کرنے سے, اب آگے کیا کرنا وہ بتائیے مجھے آپ. پولیس اسٹیشن کے اندر اس کی رپورٹ کرو نا. ارے بھائی یہ کام کی پولیس اسٹیشن رپورٹ کہاں ہوتی ہے یار, وہ تو پولیس والے اور اندر کر دیں گے, مجھے اٹھا کے کہیں گے تم ایسے دھوکے باز کے پاس کیوں گئے تھے. ایسا دعویٰ کیا اس نے اتنے ہاں تو لکھت میں تھوڑی نہ دیتا کام اس نے, لکھت کی ثبوت ہوتا ہے نا, کہ مزبانی کون ثبوت ہے. کیا آیا؟ مطلب میں اب مسئلہ چلو چھوڑے, آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. چلو 2 منٹ فون آ رہا, میں فون لگا دوں. اچھا چلو ٹھیک ہے, اوکے, میں آپ کو دوبارہ کر لوں 2 منٹ کے بعد. اوکے. جی حضرت, میں آپ سے ایک مثال کے طور پر ایک آپ عامل بابا ہیں جو چھوٹے ہیں بڑے, وہ تو بات کی بات ہے, ویسے لوگ بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تو ان کا بڑکپن ہوتا ہے.
تو میں یہ پوچھا تھا کہ میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں اب میری اولاد نہیں ہو رہی تو. جی آپ کا بھی اولاد کا مسئلہ ہے. جی جی جی. جی تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جی اللہ جی. جس کو چاہے اولاد دے, جس کو چاہے نہ دے. ہاں. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ بھی ایک ہی کام کرے, بس 5 ٹائم کی نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرے, اللہ نے جتنا دیا اس میں خوش رہے. ہے. تو میں آپ کے ذریعے سے کسی کو کیا بتاؤں کہ یہ بات صرف میرے لیے ہی ہے آپ نے بتایا, یا اوروں کے لیے بھی آپ یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اللہ پہ سب کے بھروسہ لیے کرے اور دعائیں کرے بس؟ دیکھو میرے پاس اکثر ایسے بھی افراد آتے ہیں جی جی. کہ ان کا کیسا کیسا عقیدہ ہوتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہوں. اتنا خطرناک عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ ہوں. بس پیر بھی پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی. ہاں ہاں مجھے ٹھیک معلوم ہے, نا. لوگ پیر پڑتے ہیں, ہاتھ چومتے ہاں ہیں, سجدے کرتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنا خطرناک عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہی چیزوں سے ہوتا ہے. جادو ٹونا ٹوٹکا جتنی بھی اگوری تنتر منتر جنتر جتنی بھی ہے ہاں ہاں انہی سے ہوتا ہے. ہاں ہاں. ایک مسلمان کا بھی یہی حال ہے آج. ہاں میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا. میں اپنے نام نہاد جو مسلمان ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہیں. تو ہاں, مسلمان کا جو بھی لوگ یہی حال سجدے ہے. کر رہے ہیں, جو تو لوگ پیر پکڑ مسلمان بھی رہے ہیں, وہ دراصل مسلمان نہیں ہے, مشرک ہیں وہ لوگ. تو کیونکہ سجدے کرنا یا کسی پہلے کے آگے بھی جھکنا ہو تو اللہ کے لیے ہے نا سب کچھ. ہاں تو اب کوئی ایسا آ جاتا کہ اس کے اوپر حقیقت میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر حقیقت میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے, کسی کو حقیقت میں جنات لگا. میں نے خود دیکھا ہے, میرے آنکھوں سے میرے نہیں, ہم پاس نے بھی آئے ہوئے بہت سے بھی ہیں. لوگوں کو جنات دیکھے ہیں, ہمارے خاندان میں بھی کئی لوگوں کو اثرات ہوئے ہیں. تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تو جادو ٹونے والوں کا جیسے حقیقت میں سامنے دکھ رہا ہے کہ کسی نے کیا ہوا ہے, تو تھوڑا بہت پڑھ کر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے ایک ایگزامپل کے طور پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک انسان پہ جن آیا ہوا ہے, شیطان آیا ہوا ہے اس کے اوپر. اب جی آپ وہ اگر آپ کے پاس ہے کسی کے پاس جائے تو وہ کیا پڑے گا اس کے اوپر, کیا پڑے گا پہلے یہ بتائیے تھوڑا سا مجھے آپ. پھر سے بولے کیا. مطلب اگر کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو, سایہ ہو, اور اس پر پیشی پڑتی ہو, وہ بری طرح سے آواز نکالتا ہو اور حرکتیں کرتا ہو, اور آپ کے پاس وہ آ جائے تو آپ اس پر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بس قرآن کی تلاوت کرو اس کے سامنے. نہیں, مگر میں نے تو نہیں دیکھا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کو. وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اٹرم چھٹرم اور بال پکڑ کے مارا, تھپڑ مارا, یہ مارا, وہ مارا, بھاگ یہاں سے, نہیں جائے گا, تیرے یہ کر دوں گا, تجھے آگ لگا دوں گا, تجھے گولی مار دوں گا. ایسے بندوں کو مار پیٹ وہ کے رکامے کام ہے. ہیں. ٹھیک ہے نا. سب وہ رکامے کام ہے. اچھا, ہلو. آپ جیسے مثال بھائی آپ اب جیسے دنیا کو کیا میسج مدد دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ جیسے لوگ جو یہ کام ہو رہا ہے تعویذ گنڈے کرنا چاہیے یا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, یہ بتائیے تھوڑا سا. دیکھو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پاس جیسا اپنے کو تھوڑی معلومات بھی ہونی چاہیے کہ کس چیز کے لیے کیا کام آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. وہ تو سب اللہ پر بھروسہ ہے, ہاں ہاں. اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جیسا آپ نے کو پتا ہے, یہ جیسے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تھوڑا بہت اپنے کو اپنے پاس جائے, جیسا کچھ ہوا, جیسا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اذا بطشتم جب جیسا بچو نے کاٹا تو یہ پڑھنی چاہیے آیت. پڑھا اچھا. ہوگا آپ نے کہیں. نہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اذا بطشتم جب. یہ کیا ہے, مطلب یہ قرآن سے ہے یا کوئی اپنی الگ زبان ہے یہ؟ اذا بطشتم جب ہے یہ نا, تو آپ نے پڑھا نہیں کیا یہ تو قرآن میں. فارسی میں ہے تو. اچھا. ہاں. کہانی آتی بھائی. تو جیسا میں نے پڑھا ہے کہیں کہ 19 مرتبہ پڑھنے سے تھوڑا زہر اتر جاتا ہے. اچھا. قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے پھونک مارو تو اس میں سانپ وغیرہ کا زہر اتر جاتا ہے. یہ سب اللہ کی تو بھیجی ہوئی آیتیں, قرآنی آیتیں. جی جی جی.
اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے. ہاں ہاں. تو یہ زہر اتارنے کا بھی قرآن سے ہے؟ جی جیسے اب آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے فلاں اللہ والے نے اتنا جیسا کوئی آیا ان کے پاس. جی جی. ٹھیک ہے. تو اتنے مرتبہ پڑھ کر دم کیا ہے وہاں پر. ہاں ہاں. اور لوگوں کو بھی تسکین کی ہے کہ جیسا کبھی ایسا مسئلہ درپیش آئے تو ایسا ایسا کر لینا. چلو وہ تو جناتوں کا مسئلہ ہے. چلو جناتوں کا مسئلہ. یہ بتائیے جیسے گھر میں ہمارے پریشانیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، گھر میں جب دیکھو پریشانی آ رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، کبھی کسی کو نقصان ہو گیا، کبھی کسی کو کچھ ہو گیا، اس کے لیے کون سا تعویذ ڈالنا پڑتا ہے؟ اب جیسا اوپر اللہ کی طرف سے پریشانی ہے تو اس پر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. تو پریشانی کہیں اور سے بھی آتی ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی پریشانی آتی ہے کیا؟ جیسا اب جادو کی طرف بات سنیے. ہاں اب جادو ایک حقیقت ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، بڑوں کی زبانی سنا بھی ہوگا. ہاں ہاں. ہاں جادو ہوتا ہے. نہیں جادو تو ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا، یہ تو ہم مانتے ہیں. ہاں لیکن اتارا کیسے تھا یہ سمجھنا. تو بات تو سنیں. تو کچھ خبیث ایسے ہوتے ہیں کہ جیسا گھر کا ماحول بگاڑنے کے لیے ماحول بگاڑنا مطلب ایسے گھر کے اندر پریشانیاں ڈالنا، لفظ بازیاں، لڑائی جھگڑا کر دینا. جی جی. ٹھیک ہے. ہاں تو اپن نے سنا ہے بڑوں کی زبان کے جیسا کوئی معاملہ پیش آئے تو 2 رکعت اشراق کی پڑھے، ہاں. اس کے بعد دعا کرے، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. جی جی. بھائی میں آپ سے دیکھا آپ کی جو مطلب جو آپ کا کام ہے وہ ایک الگ کام ہے، جو آپ بتا رہے ہو وہ مولوی والا کام بتا رہے ہو. فرق ہے نا. آپ اپنا کام کے حساب سے بتاؤ مجھے کیا کرنا. تعویذ گھنٹوں کے حساب سے بتاؤ، ایسی کتاب بتاؤ کہ ایسا عمل بتاؤ وہ تعویذ کے حساب سے عمل ہو، وہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. بھائی قرآن حدیث کی بات ہے تو مولوی کا کام ہے نا. میں کسی مولوی پاس جاؤں گا وہ کہا یار نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ آیت پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن مولوی تعویذ گھنٹے تھوڑی نہ کر رہا وہ. تو تعویذ گھڑنے والوں کو میں نے فون کیا نا، تو تعویذ گھڑنے والا اس بھائی اگر آپ تعویذ گھڑنے نہیں کرتے اور صرف یہی کام کرتے کہ قرآن کی صورت دے دیتے اس کو یہ بتا دیتے کہ نماز پڑھ لو یہ کر لو، تو پھر آپ کا کام تو ختم ہو جائے گا نا. الحمدللہ بہت سارے کو میں نے نماز کی تلقین کی ہے. نہیں وہ بات صحیح ہے. دیکھو میں بتاؤں آپ کو. اب جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی، آپ نے جیسے میں نے آپ کو اپنی پریشانی بتائی، آپ نے بولا اپنی والدہ کا نام بتاؤ، تو آپ نے مجھ سے میری والدہ کا نام پوچھا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ ہر عامل کسی بھی بندے کے ماں کا نام پوچھتا ہے، یہ آپ نے کہا. تو میں نے یہ سوال رکھا کہ ماں کا نام کیوں پوچھتا ہے، باپ کا کیوں نہیں پوچھتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ آپ کے قریب میں کوئی عامل ہے؟ قریب میں تو نہیں ہے. خیر قریب میں مطلب آپ گئے ہوئے نا ان کے پاس؟ ہاں دور ہے، یعنی مطلب ایسے 4-5 کلومیٹر. گئے ہوئے آپ ان کے پاس؟ ہاں ہاں. تو آپ کا مسئلہ لے کر گئے تھے آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کیا پوچھا آپ سے؟ ماں کا نام. ماں کا نام. تو آپ ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ ماں کا نام میں نے پوچھا کہ عامل حضرات ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ تو وہ اتنے بڑے عامل بابا کہ انہوں نے مجھے میری بات کا بولا تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کام سے مطلب ہے، تمہیں اس بات سے کیا مطلب ہے، تم کیا عالم ہو، تم پتہ نہیں کیا ہو. لیکن آپ میرے ساتھ تھوڑا فری ہیں اور اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں، تو میرا دل کرا کہ ہم آپ سے بات کر لوں اور پوچھ لوں. تو آپ نے ان سے پوچھنا تھا کہ پوچھا ہر کسی سے پوچھتا ہوں میں. یہ بھائی تم ماں کا نام کیوں پوچھتے ہو؟ ماں کے نام سے کیا سمبند ہے جناب؟ باپ اچھا ٹھیک ہے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں جیسے آپ نے علم حاصل کیا جتنا بھی تھوڑا زیادہ کچھ کرا، تو آپ کو بھی تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں کا کوئی کیا کانسیپٹ ہے، ماں کا نام پوچھنے سے کیا ہوتا ہے. وہ تو نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دراصل شیطانی عمل ہوتا ہے جس کے اندر ماں کا نام پوچھا جاتا ہے. یہ جس کو ہم کالا جادو بولتے ہیں نا، یہ شیطانی عمل جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ماں کا نام پوچھا جاتا ہے. رحمانی عمل میں ماں کا نام نہیں باپ کا نام پوچھا جاتا ہے، جو قرآن سے ہو. اور وہ بھی اس لیے پوچھا جاتا ہے کوئی اس کو باپ کا نام لے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نام سے ضرورت نہیں پڑتی. اگر جس آدمی کا جس کو پڑھنا ہے نا اس کا بھی کوئی نام نہ ہو تو اس سے مراد نہیں ہوتی ہے.
صرف ایک پہچان کے لیے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے. لیکن عامل بابا جو ہوگا وہ بغیر ماں کے نام پوچھے عمل نہیں کرے گا. یہ بات آپ نہیں سمجھ لیں. یہ شیطانی عمل کرنے والوں کا ایک اپنا ایک الگ ان کا عمل ہے کہ اس کے ساتھ ان کا ماں کا نام پوچھنا ان کو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے حساب سے ان کا ایک سسٹم ہے ہر کسی کا. جب مان لو جیسے ہر کسی کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے. ابھی جو کالا جادو یا جو شیطانی عمل کرتے ہیں, جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں, یہ لوگ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے تو آپ فوراً پہچان جاؤ یہ آدمی شیطانی عمل کرنے والا ہے, کیونکہ یہ ماں کا نام پوچھے. یہ پہچان ہے شیطانی عمل کرنے والوں کی. میں آپ میری بات سمجھ لینا. آپ شیطانی عمل کرنے والوں کی پہچان کیسے ہوگی کہ وہ اگر آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے سمجھ لو کہ شیطانی عمل کرتا ہے, یہ آدمی جو ہے یہ ایمان سے خارج ہے اور تمہارا ایمان بھی خراب کر دے گا. کیونکہ شیطانی عمل کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ ایسے لوگ کو سمجھ لو کہ ایمان سے خارج ہیں, یہ کافر ہیں. شیطانی عمل جو کرتا ہے اور جو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے, جو اس کے پاس جاتا ہے, وہ بھی ایمان سے خارج ہے. تو ماں کا نام پوچھنا یہ شیطانی عمل ہے اور ایمان سے خارج والی بات ہے میرے بھائی. نور بھائی آپ میری بات سننا نہیں؟ نور بھائی, او نور بھائی, ہلو, ارے نور بھائی, ہلو, آواز کٹے آ رہا. ہاں نور بھائی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ شیطانی عمل کون کرتا ہے تو آپ فوراً پہچان جائیں گے یہ آدمی جو ماں کا نام پوچھ رہا ہے یہ شیطانی عمل کرنے والا انسان ہے. کیونکہ جتنے بھی کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ماں کا نام ہی پوچھتے ہیں, اور بنا ماں کے نام پوچھے وہ آپ پر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے اور انسان بنانے سے پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی. یعنی سمجھ لیجئے کہ دنیا بننے سے پہلے سب سے پہلے تقدیریں لکھی گئیں. سب سے پہلے قلم کو پیدا کرا, اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کہا لکھ جو اس دنیا میں ہوگا, کس کے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں, کتنا رزق ہے, کیا کاروبار ہے, کتنا کمائے گا, کتنا گنوائے گا, کیا کرے گا, ٹوٹل لکھا ہوا ہے. اور وہ لکھنے کے بعد قلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. اب نہ اس میں کوئی چیز زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. اب دعائیں جو انسان کے لیے کہی گئی ہیں کہ بھائی دعا کرو اللہ سے, تو دعا کے دو وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا آدمی قرب حاصل کرتا ہے, اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اس سامنے دعا کرتا ہے, اور وہ جب دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے, اور جو اس کے بعد اس کے لیے جو چیز وہ رکھتا ہے تو وہ چیز بھی اس لوہے محفوظ پہ لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ شخص اتنی عمر میں اتنے وقت پہ اس کے ساتھ یہ پریشانی آئے گی, اور اس پریشانی میں یہ میرے سامنے آگے جھکے گا اور اس دل سے دعا کرے گا, اور پھر میں اس کی دعا قبول کروں گا اور اس کو یہ چیز عطا فرماؤں گا. یہ بھی لکھ دو. کب لکھ دو؟ دنیا بننے سے پہلے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو ہمارا مسلمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آئے, کسی بھی پریشانی میں آئے, اس کو وہی بات کہ نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو پتہ کیا ہوا نور بھائی؟ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جا رہے تھے تو دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ایک پاؤں کے طرف اور ایک سر کی طرف کھڑے کر دیے حفاظت کے لیے, کیونکہ ان پر اثر ہو چکا تھا. تو رات کے ٹائم میں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ہمیں ان کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہریداری پہ کیوں کھڑا کرا گیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان پر کچھ اثر ہے اس لیے شاید کھڑا کرا گیا, وہ اس کو بھی کوئی ایسا بتا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی فرشتوں کی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کیا معاملہ ہے, مجھے دکھاؤ, مجھے بتاؤ. تو جب وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تمہارے اوپر فلاں فلاں نے جادو کرایا ہے اور ایک کنگے کے اندر تمہارے بال لپیٹ کر فلاں کنویں میں دبا دیے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے, کسی صحابی کو بلایا اور بولے جاؤ فلاں کنویں میں, وہاں پر میرے بال دبے ہوئے کنگے ساتھ وہ لے آؤ. جب وہ لے کر آئے تو دیکھا کہ ان بالوں میں گانٹھیں لگی ہوئی تھی, جس کو ہم گنڈا بولتے ہیں. تعویذ گنڈے ہوتے ہیں نا, گنڈا بولتے ہیں لوگ. گنڈا بڑے شوق سے ڈالتے ہیں. یہ گنڈا کرنا شیطانی عمل ہے. تو وہ گنڈا جو تھا اس میں گانٹھیں لگی ہوئی تھی بالوں کے اندر. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دو صورتیں لے کر. کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں لے کر بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ 2 صورتیں پڑھتے گئے اور وہ گانٹھیں کھلتی گئیں، اور اتنی دفعہ پڑھا کہ ساری گانٹیں کھل گئیں اور سارا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ کسی پر بھی کوئی بھی کسی طرح کی ہوائی پریشانی ہو، جادو ہو، نظر ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جب نبی کے اوپر سے وہ اس عمل کو ختم کر سکتی ہیں، جادو ٹونے کو، تو ہمارے اوپر سے بھی ختم کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پورا قرآن ہے، جیسا آپ نے کہا قرآن شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھو، کچھ بھی پڑھو، کتنا بھی پڑھو، سب شفا ہے۔ اگر ایک آیت بھی پڑھو گے، ایک لفظ بھی آپ سے آتا پڑھنا، وہ بھی شفا ہے۔ یقین صرف اللہ کے اوپر ہوگا تب عمل اثر کرے گا قرآن، سمجھے میرے بھائی؟ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے کہ اس کے پڑھنے سے میرا فائدہ ہوگا تو ہوگا، اور جس کو یقین ہی نہیں ہے وہ چاہے روز پڑھے، 24 گھنٹے پڑھے، 1000 پڑھ لے، 1,00,000 پڑھ لے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ہمارے آپ کے پاس آئے تو ہمیں اس کو اللہ کی بات بتانی ہے، اللہ کے رسول کی بات بتانی ہے کہ بھائی یہ جادو ہے یا تجھے اولاد نہیں ہو رہی تو یہ تیرے نصیب میں نہیں ہو رہی، تو تیرے نصیب میں ہے، تو دعا کرتا رہے، ہوگی صحیح، نہیں تو نصیب پہ صبر کر لے، ختم بات، اسی میں خوش ہو جا، اسی میں راضی ہو جا۔ بیٹے نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا میں جس کو چاہ دیتا ہوں، جب اللہ نے جس کو چاہ دیتا تو کوئی تعویذ، بابا، عامل، ملا، پنڈت کوئی اس کو اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ دے سکتا میں انور بھائی؟ ہے کوئی اولاد دے سکتا ہے جب اللہ نہیں دے گا اسے؟ تو صحیح ہے نا؟ تو پھر نہیں دے سکتا، نہیں ملے گی، کوئی تعویذ سے نہیں ملے گی، کوئی جادو سے نہیں ملے گی، کوئی گنڈے سے نہیں ملے گی، کوئی عامل بابا، کوئی قرآن پڑھ دے، کچھ بھی پڑھ دے، کچھ نہیں ملے گی۔ وہ صرف دعا کرتا رہے اللہ سے، ہوگی تو دے دے گا، نہیں ہوگا صبر کرو۔ صبر کرنا ہی تو انسان مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو پھر آدمی ایمان میں نہیں ہے، سمجھ لو نماز سے باہر ہے۔ وہ صبر کرنا نا، نہیں اولاد تو نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کر لے، دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیسے بھی دے دے گا۔ لیکن یہ تعویذ، گنڈے، یہ جادو، جیسے آپ نے بتایا، یہ ایک خاص عمل ہوتا ہے، ایک خاص کتاب ہوتی ہے، یہ قرآن حدیث نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، یہ خاص شیطانی لوگوں کا بنایا ہوا کام ہے۔ اور یہ جو لوگ قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں، جیسے مان لو میں کسی عامل بابا کے پاس گیا، اس کو میں نے اپنی پریشانی بتائی تو اس نے مجھے اگر ایک تعویذ دے دیا اور کچھ چیزیں دے دی، بعد میں بولا نماز پڑھا کرو، اللہ سے دعا بھی کرو۔ اب جب نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے اگر میرا کام ہو جائے گا، یہ تعویذ گنڈے کیوں دیا بھائی تو نے؟ تو وہ صرف آپ کو فارمیلٹی پوری کر رہا ہے تاکہ وہ دکھائے کہ یہ واقعی میں ہی مسلمان ہے اور تمہیں اللہ رسول کی بات بتا رہا ہے۔ اصل اس کا نہ تو ایمان اللہ رسول پر ہے اور نہ جس کو وہ دے رہا اس کا ایمان اللہ رسول پر ہے۔ وہ جو اس کے پاس آیا ہے اور تعویذ لے کے جا رہا ہے، سمجھ لو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ تعویذ بھروسہ کر کے لے کے جا رہا ہے۔ تعویذ باندھنے کا، گنڈے باندھنے کا یہ شرک ہے۔ یہ شرک یوں ہے کیونکہ وہ تعویذ گنڈوں پر بھروسہ کر رہا ہے، سمجھے نور بھائی؟ اگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو اللہ کے کلام پہ بھروسہ کرتے۔ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تبھی تو آپ تعویذ گنڈوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور تعویذ باندھنے کے بعد پھر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، سوچتا ہے تعویذ میرے ہاتھ میں آ گیا اب میرا یہ کام کر دے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ نور بھائی، یہ میں آپ کو ایک اپنے بھائی کی طرح ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ بھی جانتے ہو کہ جو عمل آپ کر رہے ہو یا جو پڑھائی پڑھتے ہو یا پڑھائی پڑھی ہے آپ نے، یہ سب قرآن حدیث نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب عامل باباؤں کے، جھوٹوں کے، شیطانی عملوں کے کارنامے ہیں۔ اس سے توبہ کر لو یار۔ اگر میرا مشورہ ہے آپ کو، باقی تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، کیا ہے نہیں بتاؤ؟ صحیح ہے۔ مطلب میرا یہ آپ کو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، میں نے صرف فون آپ کو اسی لیے کرا ہے کہ میں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی میری بات سمجھ میں آ جائے، برا مت ماننا میرے بھائی، کیونکہ یہ جو آپ نے خود بتایا کہ وہ کتاب ہوتی ہے، 1 سال کا کورس ہوتا ہے، وہ چلہ ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے، دوسرا جو بھی کچھ ہے، وہ آپ کو بھی پتا کہ وہ کتاب قرآن حدیث نہیں ہوتی، وہ عامل باباؤں کا لکھا ہوا دھرم ہے، وہ ان کا اپنا جادو گنڈے ٹونے، یہ لوگ کافر ہیں، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کرو گے آپ بھی اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور جو آپ کے پاس آگے کروا کے جائے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پہ جس کا بھروسہ نہیں ہوتا وہی دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو صرف اور صرف یہ کہو کہ بھائی اللہ پہ بھروسہ کر، تیری پریشانی وہ بھی اللہ دور کرے گا، اور تجھے پریشانی بھی اللہ نے دی ہے، دور بھی وہی کرے گا۔ تو نمازیں پڑھ، روزہ رکھ، دعائیں کر، یہ ہے تیرا حل۔ اور بہت سے وہ جو صورتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، 2 وہ صورتیں بتا دو آپ اسے، یا پھر یہ کہو کہ بھائی قرآن شریف جو ہے یہ جتنا چاہے پڑھ، جہاں سے چاہے پڑھ، 1 لفظ آتا ہے، 2 آتا ہے، پورا آتا ہے، آدھا آتا ہے، جتنا بھی آتا پڑھتا رہے، دم کرتا رہے، یہی حل ہے میرے بھائی۔ جتنا اثر آپ کے اپنے پڑھنے سے، اپنے دم کرنے سے ہوگا نا، کسی ملا کے کرنے سے نہیں ہوگا، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ آپ کرو گے یا کوئی اور ملا کرے گا، وہ اپنے ایک نارمل، اس کے دل میں کوئی جذبات، کوئی آپ کی نہیں تکلیف، ہمدردی نہیں ہوگی۔
وہ ہمدردی، وہ درد، وہ تکلیف وہی محسوس کرتا ہے جس کو زخم ہوتا ہے. دوسرا آدمی صرف احساس کرتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے بس. تو جو پڑھنے کا اثر، جو دعاؤں کا اثر آپ کا جس کے ساتھ پریشانی ہے اس کو ہوگا، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا ولی ہو، عامل ہو، بابا ہو، کوئی بھی ہو. کیونکہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی زخم ہے، تو میں 24 گھنٹے اس زخم کی تکلیف کو برداشت میں کر رہا ہوتا ہوں، میں اس کو احساس کر رہا ہوتا ہوں. اگر میرا کوئی دوسرا سگا رشتے دار بھی ہے نا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آگا مطلب تھوڑا ہمدردی دکھا کر چلا جائے گا، جا کے اپنا کام دھندے لگ جائے گا، وہ ٹینشن فری ہو جائے گا، اسے اتنی ہمدردی نہیں ہوگی جتنی خود کو تکلیف ہوتی ہے. جس کو اولاد نہیں ہوتی، میری اپنی اولاد بھی الحمدللہ سب کچھ ہے. ایک آپ کو مشورے کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے بات کری نہ بھائی، میں کسی عامل بابا پاس جاتا ہوں اور میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو روکتا ہوں، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی روکتا ہوں. میں یہ میرا کام ہے. بہرحال آپ میری بات کا برا نہ مانیں، مشورہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو نور بھائی، کیا میری بات سے آپ کو کچھ ناراض تو نہیں ہے؟ تو پھر انشاءاللہ امید رکھوں کہ یہ سب کچھ ختم. اللہ پہ بھروسہ دلائیں گے لوگوں کو آپ. کیونکہ دیکھو بھائی، ایمان کے حصے میں سے اگر آپ کا ایمان ہے، ایمان میں یہ بھی ہے کہ اچھی بری تقدیر پہ یقین رکھنا یہ بھی ایمان ہے. اگر کسی کو اپنی اچھی بری تقدیر پہ ایمان یقین نہیں ہے تو وہ کافر ہے، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا ابھی تک. اللہ ہی کرتا ہے اچھا بھی اور برا بھی. اچھا اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں، برا اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہمارے برے کام ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے جیسے ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کو ظلم تھوڑی نہ کر رہا ہمارے ساتھ. اگر انہوں نے ہمیں کوئی پریشانی دی ہے تو ہمارے اپنے کو کوئی عمل ہوں گے ایسے، یا ہو سکتا ہے کہ جنت میں ہمارا امتحان لے رہا ہو اور ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے دے. کبھی ظلم نہیں کرے گا تمہارے ساتھ. ظلم اللہ پر حرام ہے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں. اور ہم نے کیا کرا پھر؟ اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کر بابا کو بھروسہ کر لیا. اب بھائی نور بھائی، کیا حالات ہوگا مسلمانوں کے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا. لوگ مندر جانے لگے میرے بھائی، مسلمان مندر جا رہے ہیں. کیا دیکھا نہیں دیکھا آپ نے نور بھائی؟